کتاب الصلاۃ نماز کا بیان الفصل الاول حدیث نمبر 564 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 565 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 566 ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کسی آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، پھر اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کرے، یقیناً نیکیاں برائی کو دور کر دیتی ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ میرے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کے لیے ہے، اور ایک روایت میں ہے جس نے میری امت میں سے اس پر عمل کیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 567 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں موجب حد والا مکمل کر بیٹھا ہوں، میں موجب حد والا عمل کر بیٹھا ہوں، لہذا آپ مجھ پر حد قائم فرمائیے۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس عمل کے متعلق کچھ دریافت نہ کیا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے تو وہ آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ایسا کام کیا ہے کہ حد کو پہنچ چکا ہوں، لہذا آپ میرے متعلق اللہ کا حکم نافذ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے گناہ یا تمہاری حد کو معاف فرما دیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 568 ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے مجھے یہ باتیں بتائی، اگر میں مزید دریافت کرتا تو آپ مجھے اور زیادہ بتاتے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 569 جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی حدیث نمبر 570 عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہے، جس شخص نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع و خشوع کو مکمل کیا تو اللہ کا اس کے لیے عہد ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسے نہ کیا تو اس سے اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 571 ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی 5 فرض نمازیں پڑھو، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور امیر کی اطاعت کرو تو اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 572، عمر بن شعیب رحمۃ اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائے تو انہیں نماز کے متعلق حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائے اور وہ اس میں کوتاہی کرے تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ ابو داؤد اور شرح السنہ میں بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 573، مصابی میں صبرہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 574، بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقین کے مابین نماز عہد ہے، پس جس نے اسے ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ الفصل الثالث، حدیث نمبر 575، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے مدینہ کے دوسرے کنارے ایک عورت سے طبع آزمائی کی، میں نے جمعہ کے علاوہ اس کے ساتھ سب کچھ کیا، چنانچہ میں حاضر ہوں، آپ میرے متعلق جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی تھی، کاش کہ تم بھی اپنی پردہ پوشی کرتے۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور وہ آدمی کھڑا ہوا اور چلا گیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو اس کے پیچھے بھیجا تو اسے بلا کر یہ آیت سنائی، دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کرے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ اس کے لیے خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 576، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں میں باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شاخوں کو پکڑا۔ راوی نے بیان کیا کہ پتے گرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے گرتے ہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے، البتہ اس کے بہت سارے ضعیف شواہد ہے۔ حدیث نمبر 577، زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضور قلب سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 578، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت و پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 579، عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے صرف ترک نماز کو کفر تصور کیا کرتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 580، ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے خلیل
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، خواہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور خواہ تمہیں جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا۔ جس نے عمدن اسے ترک کر دیا تو اس سے ذمہ اڑ گیا، اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ تمام برائیوں کی چابی ہے۔ باب المواقیت، نماز کے اوقات کا بیان۔ الفصل الاول، حدیث نمبر 581۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جانے اور عصر کا وقت نہ ہونے تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت سورج کے زرد ہو جانے سے پہلے تک رہتا ہے، اور مغرب کا وقت شفق غروب آفتاب کے بعد افق پر جو سرخی ہوتی ہے کے رہنے تک رہتا ہے، اور عشاء کا وقت نصف شب تک رہتا ہے، جبکہ نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے، اور جب سورج طلوع ہونے لگے تو پھر نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 582۔ بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تم 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ جب سورج ڈل گیا تو آپ نے بلال کو حکم فرمایا تو انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اقامت کہی، جبکہ سورج بلند صاف چمکدار تھا، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے سورج غروب ہو جانے پر مغرب کے لیے اقامت کہی، اور پھر جب شفق غائب ہو گئی تو آپ نے انہیں نماز عشاء کے لیے اقامت کہنے کا حکم فرمایا، پھر جب فجر طلوع ہو گئی تو آپ نے انہیں نماز فجر کے لیے اقامت کہنے کا حکم فرمایا، دوسرے روز آپ نے انہیں ظہر کو ٹھنڈا کرنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے اسے خوب مؤخر کیا، آپ نے عصر پڑھی جبکہ سورج بلند تھا، آپ نے گزشتہ روز سے اسے مؤخر کیا، آپ نے شفق غائب ہو جانے سے پہلے مغرب پڑھی، اور تہائی رات گزر جانے کے بعد عشاء پڑھی، اور فجر طلوع فجر کے روشن ہو جانے پر پڑھی۔ پھر فرمایا، نمازوں کے اوقات معلوم کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نمازوں کا وقت ان اوقات کے مابین ہے جس کا تم ملاحظہ کر چکے ہو۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی، حدیث نمبر 583۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے قریب مجھے 2 مرتبہ نماز پڑھائی، ایک مرتبہ جب سورج تسمہ کے برابر ڈل گیا تو انہوں نے مجھے ظہر پڑھائی، اور جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کے مثل ہو گیا تو انہوں نے مجھے عصر پڑھائی، جس وقت روزہ دار افطار کرتا ہے اس وقت مجھے مغرب پڑھائی، اور شفق ختم ہو جانے پر مجھے عشاء پڑھائی، اور جس وقت روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اس وقت مجھے فجر پڑھائی۔ پس جب اگلا روز ہوا تو انہوں نے مجھے ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس چیز کے مثل ہو گیا، اور جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا تو مجھے عصر پڑھائی، اور جس وقت روزہ دار افطار کرتا ہے اس وقت مجھے مغرب پڑھائی، اور تہائی رات گزرنے پر مجھے عشاء پڑھائی، اور صبح روشن ہو جانے پر نماز فجر پڑھائی۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وقت ہے، اور نمازوں کا وقت انہی 2 اوقات کے مابین ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ الفصل الثالث، حدیث نمبر 584۔
ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے نماز عصر میں کچھ تاخیر کی تو عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا آگاہ رہو کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھی تو عمر رحمۃ اللہ نے فرمایا عروہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ انہوں نے کہا میں نے بشیر بن ابی مسعود رحمۃ اللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا میں نے ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے میری امامت کرائی تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ دوسری نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، یوں 5 دفعہ اپنی انگلیوں پر شمار کیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 585۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے امراء کے نام خط لکھا کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس نے اس کی حفاظت و پابندی کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اسے ضائع کیا تو پھر وہ اس کے علاوہ دیگر امور دین کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے لکھا کہ نماز ظہر کا وقت یہ ہے کہ سایہ ایک ہاتھ ہو اور یہ اس وقت تک رہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کا سایہ اس آدمی کے سایہ کے برابر ہو جائے، اور نماز عصر کا وقت یہ ہے کہ سورج بلند سفید اور چمکدار ہو اور اتنا وقت ہو کہ سورج غروب آفتاب سے پہلے 2 یا 3 فرسخ تقریباً 10 یا 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے، اور نماز مغرب کا وقت وہ ہے جب سورج غروب ہو جائے، اور نماز عشاء کا وقت شفق ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور تہائی رات تک رہتا ہے۔ پس جو شخص سو جائے تو اللہ کرے اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، جو شخص سو جائے تو اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو، جو سو جائے تو اللہ کرے اس کی آنکھ کو آرام حاصل نہ ہو۔ اور صبح کا وقت وہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے لیکن ستارے ابھی نمایاں ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 586۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم گرما میں نماز ظہر اس وقت پڑھتے تھے جب آدمی کا سایہ 3 قدم سے 5 قدم تک ہوتا، جبکہ موسم سرما میں سایہ 5 سے 7 قدم تک ہوتا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ باب اول وقت نماز پڑھنے کا بیان۔ الفصل الاول۔ حدیث نمبر 587۔ سیار بن سلامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں اور میرے والد ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو میرے والد نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ نماز ظہر جسے تم پہلی نماز کہتے ہو اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا۔ آپ نماز عصر پڑھتے تو پھر ہم میں سے کوئی مدینہ کے آخری کنارے واقع اپنی رہائش گاہ پر واپس جاتا تو سورج بالکل سفید اور چمکدار ہوتا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں میں مغرب کے بارے میں بھول گیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، اور آپ نماز عشاء جسے تم اتمہ کہتے ہو کو تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ اس نماز عشاء سے پہلے سو جانا اور اس کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے، اور آپ نماز فجر میں سلام پھیر کر نمازیوں کی طرف رخ فرماتے تو اس وقت ہر نمازی اپنے ساتھ والے نمازی کو پہچان لیتا تھا، اور آپ 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو تہائی رات تک بغیر کسی پرواہ کے مؤخر کر دیا کرتے تھے، اور آپ نماز عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 588۔
محمد بن عمر بن حسن بن علی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا آپ نماز ظہر زوال آفتاب کے فوراً بعد جبکہ عصر اس وقت پڑھتے جب سورج خوب روشن اور چمکدار ہوتا اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا جبکہ عشاء کے بارے میں ایسے تھا کہ جب لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیتے اور جب نمازی کم ہوتے تو اسے تاخیر سے پڑھتے اور فجر کی نماز تاریکی میں پڑھا کرتے تھے متفق علیہ حدیث نمبر 589 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ظہر پڑھا کرتے تھے تو ہم گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سر رکھ کر سجدہ کیا کرتے تھے بخاری مسلم اور مذکورہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں حدیث نمبر 590 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو پھر نماز ظہر پڑھنے میں تاخیر کرو متفق علیہ حدیث نمبر 591 ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ظہر کے متعلق بخاری کی روایت میں ہے کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے باپ کی وجہ سے ہے جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا میرے رب میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 ساس 1 ساس موسم سرما میں اور 1 ساس موسم گرما میں لینے کی اجازت فرمائی تم جو زیادہ گرمی اور زیادہ سردی پاتے ہو وہ اسی وجہ سے ہے بخاری مسلم اور بخاری کی روایت میں ہے پس تم جو گرمی کی شدت پاتے ہو تو وہ اس کی گرم ہوا کی وجہ سے ہے اور تم جو زیادہ سردی پاتے ہو تو وہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہے حدیث نمبر 592 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھا کرتے تھے جبکہ سورج بلند چمکدار ہوتا تھا جانے والا شخص نماز عصر مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد اوالی مدینہ کی ملحقہ بستیوں میں جاتا تو سورج بلند ہوتا اور بعض بستیاں مدینہ سے تقریباً 4 میل کی مسافت پر تھی متفق علیہ حدیث نمبر 593 انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق شخص کی نماز ہے جو بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب وہ زرد اور شیطان کی سینگوں کے مابین پہنچنے کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا بہت کم ذکر کرتا ہے متفق علیہ رواہ مسلم حدیث نمبر 594 ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا متفق علیہ حدیث نمبر 595 بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز عصر ترک کر دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا رواہ البخاری حدیث نمبر 596 رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی واپس جاتا تو وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیتا تھا متفق علیہ حدیث نمبر 597 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے صحابہ کرام غروب شفق اور رات کی تہائی اول کے مابین نماز عشاء پڑھا کرتے تھے متفق علیہ حدیث نمبر 598 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھتی تو خواتین اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی واپس جاتی اور وہ تاریکی کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی متفق علیہ
حدیث نمبر 599۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت نے سحری کھائی، پس جب وہ اپنی سحری کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے نماز پڑھائی۔ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ان کے سحری کھا کر نماز شروع کرنے کے مابین کتنے وقت کا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا، جتنے وقت میں آدمی 50 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 600۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پر ایسے امراء ہوں گے جو نمازیں ضائع کریں گے، یا فرمایا وہ نمازوں کو ان کے وقت سے مؤخر کریں گے، تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ میں نے عرض کیا، آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اور اگر تم اسے ان کے ساتھ بھی پالو تو پھر نماز پڑھ لو تو وہ تمہارے لیے بطور نفل ہوگی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 601۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پالی تو اس نے نماز فجر پالی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پالی تو اس نے نماز عصر پالی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 602۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پالے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے، اور جب وہ طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پالے تو وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 603۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے۔ متفق علیہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، اس نماز پڑھ لینے کے سوا اس کا کوئی اور کفارہ نہیں۔ حدیث نمبر 604۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت نیند میں نماز میں تاخیر ہو جانے پر کوئی تقصیر و گناہ نہیں۔ تقصیر تو محض حالت بیداری میں نماز مؤخر کرنے میں ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی۔ حدیث نمبر 605۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، جنازہ جب تیار ہو جائے، اور بیوہ مطلقہ اور کنواری خاتون کے نکاح میں جب تمہیں اس کا کفو مل جائے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 606۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت نماز پڑھنا اللہ کی رضامندی اور آخر وقت میں اللہ کی عفو درگزر کا باعث ہے۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 607۔ فروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد۔ یہ روایت صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث صرف عبداللہ بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب مدنی سے مروی ہے اور وہ محدثین کے ہاں قوی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ حدیث نمبر 608۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ نماز کو آخر وقت میں پڑھا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 609۔
ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر و بلائی پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی جب تک وہ ستارے ظاہر ہونے سے پہلے نماز مغرب پڑھتی رہے گی۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 610 دارمی نے اسے عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، یہ سند بھی حسن ہے۔ حدیث نمبر 611 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء کو تہائی رات یا نصف شب تک مؤخر کرنے کا حکم فرماتا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 612 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نماز یعنی عشاء کو دیر سے پڑھو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 613 نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اس نماز یعنی نماز عشاء کے وقت کے بارے میں خوب جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات کے چاند کے غروب ہونے کے وقت اسے پڑھا کرتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 614 رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر روشن ہو جانے پر پڑھو کیونکہ وہ زیادہ باعث اجر ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، دارمی، نسائی میں یہ الفاظ نہیں کہ وہ زیادہ باعث اجر ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ الفصل الثالث حدیث نمبر 615 رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر ادا کرتے، پھر اونٹ نہر کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر اسے پکایا جاتا تو ہم غروب آفتاب سے پہلے پکا ہوا گوشت کھا لیتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 616 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ایک رات ہم نماز عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، بس آپ تہائی رات گزر جانے یا اس کے بعد تشریف لائے۔ ہم نہیں جانتے کہ کسی کام نے آپ کو اپنے اہل خانہ میں مصروف رکھا یا اس کے علاوہ کوئی کام تھا، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے تو فرمایا تم نماز کا انتظار کر رہے ہو، تمہارے علاوہ کوئی اہل دین اس کا انتظار نہیں کر رہا، اگر امت کے لیے گرانا ہوتا تو میں انہیں اسی وقت نماز پڑھاتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 617 جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نمازوں کے اوقات کے مطابق ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نماز عشاء تمہاری نماز سے کچھ تاخیر سے پڑھا کرتے تھے اور آپ نماز ہلکی پڑھا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 618 ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نصف شب گزر جانے کے بعد تشریف لائے تو فرمایا اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، چنانچہ ہم اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگ نماز پڑھ کر سو چکے، اور جب کہ تم اس وقت تک نماز ہی میں رہو گے جب تک تم نماز کے انتظار میں رہو گے، اور اگر ضعیف کے ضعیف بیمار کی بیماری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو نصف شب تک مؤخر کرتا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 619 ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے نماز ظہر جلد پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ سخت تھے، اور نماز عصر جلدی پڑھنے میں تم ان سے زیادہ سخت ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔
حدیث نمبر 620۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ گرمی ہوتی تو آپ نماز ظہر دیر سے پڑھتے اور جب سردی ہوتی تو جلدی فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 621۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے بعد تمہارے کچھ ایسے امراء ہوں گے کہ چند چیزیں انہیں وقت پر نماز پڑھنے سے غافل کر دیں گی حتیٰ کہ اس کا وقت گزر جائے گا، چنانچہ جب یہ صورتحال ہو تو تم نماز وقت پر ادا کرنا۔ کسی شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں ان کے ساتھ بھی پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 622۔ قبیصہ بن وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تمہارے کچھ ایسے حکمران ہوں گے جو نمازیں دیر سے پڑھیں گے، چنانچہ وہ تمہارے لیے باعث ثواب اور ان کے لیے موجب گناہ ہوں گے، پس جب تک وہ قبلہ رخ نمازیں پڑھتے رہے تو تم ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 623۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ محصور تھے تو انہوں نے کہا آپ امیر المؤمنین ہیں اور آپ پریشانی میں مبتلا ہے جبکہ فتنے کا سرگنا ہمیں نماز پڑھاتا ہے اور ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز مسلمانوں کا بہترین عمل ہے، جب لوگ اچھا کام کرے تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کرو اور جب وہ برا کرے تو تم ان کی برائی سے دور رہو۔ رواہ البخاری۔